سو یہ وہ مقام ہے جبیلیہ کے نام سے، اور یہ دیکھنے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا بھی ہے جبیلیہ تاریخی، تو ہسٹوریکل کی جگہ ہے. اور یہ ریاض نہیں ہے، یہ ریاض سے تقریباً شمال میں نارتھ میں تقریباً 35 کلومیٹرز فرام دا سینٹر آف دا سٹی ہے یہ جگہ. ابھی اس کو انہوں نے کافی ڈیولپ کیا اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تاریخی طور پر جو ہے وہ لے سکیں. یہاں 3 مقامات ہیں جہاں پر آثار ہیں قبور کے، اور وہ 3 مقام پہ ہم ایک ایک کر کے چلے چلتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ مرکز تاریخی جبیلیہ. یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جنگ یمامہ کے آثار ہیں، اور یہیں پر جو ہے وہ صحابہ کی جو ہے وہ قبور تھی. یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پر آپ کو صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں پرانے آثار ہیں. ہسٹوریکلی تو انہوں نے کسی چیز کو نہیں رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح تھا اسی حال میں چھوڑا گیا ہے اس کو. اچھا، اور یہیں پر جو ہے وہ پہلا بظاہر یہی لگتا ہے کہ معرکہ ہوا ہوگا جس صحابہ کی قبریں اس کو بات کرتے ہیں. اور اب واقعتاً اب آج جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ انہی لوگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے، ورنہ آج اتنا بڑا قتال ہو جانا، اور وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہی ہوا کہ مسلمہ ابن کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ یہ اعزاز ہے اور قربانی بھی ہے کہ آج دین پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور جب یہی مارکہ جو ہوا تھا یمامہ کا، اسی کی وجہ سے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ بات احساس ہوا تھا کہ اب قرآن کو ہمیں اس کی تکمیل کو اس کو ترتیب دینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہ اور حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں. یہ پہلی جگہ اس کو بالکل ایز اٹ از آپ کہہ رہے ہیں اسی حالت میں رکھا گیا، مطلب قبروں اس میں کی کوئی نشانیاں وغیرہ اب تو نہیں ہوں گی، نہیں کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی. اب یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے شاید پانی بھی یہاں سے گزرا ہوگا کسی زمانے میں بارشوں کا، تو آپ دیکھیں اگر اس کے آثار بھی بارشوں کے ہیں وہاں پر یہ، لیکن انہوں نے باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ اس جگہ پر قبور ہے. تو کہ اور کتنے صحابہ کی ہیں یہ نہیں پتا. کافی بڑا مارکہ تھا اور کافی صحابہ شہید ہوئے تھے اس کے اندر. لیکن جو سائز آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا 3 جگہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ ہے، تو یہ کافی بڑی جگہ ہے. اور آپ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہے مقبرہ شہداء یمامہ، اور پھر لکھ دیا انہوں نے کہ اس کے علاوہ کچھ اور مقصد نہیں ہے، صرف یہی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منا ومن والمستاخرین انشاءاللہ انکم لائقون. تو کہ یہاں پر، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو کسی بدعات کو کسی اس کو کرنے بھی نہیں دیا جاتا. لوگ اگر آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، اس پڑھو اخلاق کا طریقہ. ایک اور لوکیشن ہے اگر آپ یہ دیکھیں. اچھا، اس میں اور اس میں کافی فاصلہ ہے. یہ نہیں، یہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ہم کیونکہ آپ کو لگا ہے اچھا ہارڈلی یہ
مشکل سے 50 میٹر بھی نہیں ہوگا. اچھا اچھا. جی جی, ابھی ہم پیدل جا سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں یہ دوسری مقام ہے, اور یہ مقبرہ شہداء یمامہ جنوب لکھا ہے نا, یہ ساؤتھ کی طرف ہے. ہم جس میں تھے وہ پہلے وہ اگر ہم دیکھیں تو نارتھ کی طرف کا وہ علاقہ تھا, لیکن یہ بھی ایک پورا وہ جہاں پر صحابہ کی قبروں کے آثار ہیں, اور اس کو انہوں نے جنگ یمامہ کے اندر کوارنٹائن کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا, دیکھیں بالکل اسی فیشن کے جو پہلے آپ نے دیکھا, جی جو دوسرا والا دیکھا تھا جس کے اندر نشانی نہیں لگی ہوئی تھی, اسی طرح سے کوارنٹائن اس کو بھی کیا ہوا ہے. جی. اور یہ ٹوٹل کتنے مقامات ہیں یہ یہاں پہ 3 مقام ہیں جو ہم نے دیکھ تو لیا؟ پہلے یہ بالکل وال بندی تھی, ابھی انہوں نے پہلی دفعہ یہ بورڈ لگایا ہے. پہلے سے پہلے یہ نہیں ویزیبل تھا, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہاں پر ہے. یہ اب اگر آپ دیکھیں یہ پرانا کوئی مقام ہے, ابھی ہوں گے ان کے تاریخی طور پر. انہوں نے ایونچولی اس کو دیکھیں کوارنٹائن کیا ہے, اور یہ پرانے اسی طرح کے پرانے گھر ملتے ہیں. صحیح. اگر آپ اور بھی تاریخی جگہ پہ جائیں تو یہ پرانے آثار ہیں گھروں کے, یہ پرزرو کر دیے. اب یہ انہوں نے نیا اس کو, یہ جو ہم پیچھے سے آئے تھے اس کو دوبارہ ریجنریٹ وہ کیا ہے, اس کو انسٹیٹ کیا ہے کہ اس طرح کا ہوگا. پرانے کھنڈرات ہیں یہ کچھ انہوں نے. اور یہ ایگزیکٹلی ہے کیا یہ نہیں پتا؟ یہ ان کے پرانے گھر ہیں. اچھا. تو یہ جنگ جو ہے فیزز میں ہوئی تھی. جب یہ مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے بھیجا, تو پہلے فیز میں سیدنا اکرم رضی اللہ عنہ کو, جو کہ مجاہد صحابی تھے اور بڑے صحابہ جنگجو کمانڈر تھے, ابو جہل کے بیٹے تھے, لیکن آپ نے بعد میں پیغام بھجوایا تھا کہ جب تک میں خالد بن ولید کو نہ بھیج دوں اس وقت تک حملہ نہ کرنا. لیکن آج کے دور کی میسیجنگ اور اس زمانے کی میسیجنگ میں فرق ہے. تو اس وقت تک معرکہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا پہلے فیز میں. اس کے بعد مزید کمک لے کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پہنچے, اور وہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد حملہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے یہ جو اکرم, یہ مسلمہ بن کذاب تھا, یہ بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھا. یہ مطلب اس نے اپنی اثر و رسوخ تو قائم کر ہی لیا تھا اس پورے علاقے میں. تو بہت بڑی تعداد اس کے پاس لشکر کی موجود تھی. تو مستقل سخت جو ہے وہ جنگ چلی. پھر اس کی فائنل جو لڑائی ہوئی ہے وہ الخرج کے پاس جو علاقہ ہے وہاں پر ہوئی ہے, اور پھر وہاں پر یہ جہنم رسید ہوا ہے. مسلمہ ابن کذاب کو وحشی رضی اللہ عنہ نے, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, اس کو قتل کیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ آج حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو میں نے غلطی مجھ سے ہوئی تھی اس کی کسی حد تک جو ہے نا وہ میں نے تلافی کر دی. یہ وہ تاریخی طور پر سارا کا سارا علاقہ ہے اور جس کے اندر ہمیں تاریخ ملتی ہے. اور ایک یہ ہمارے اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے ہیروز ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم ان ہیروز کو ہم نے یاد نہیں رکھا ہے, اور شاید یہ ہماری یہ کہنے کہ ہماری دین سے دوری ہے یا ہم اصل ہیروز کو بھول گئے. آج تو ہماری نظر میں ہیرو کوئی فلمی ہیرو ہے, کوئی اسپورٹس مین ہے, کوئی کچھ ہے, لیکن قوم اس سے نہیں بنتی. قوم اس سے بنتی ہے جو قوم کے لیے قربانی دینے والا ہوتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی, اب کہاں مدینہ منورہ اور کہاں 1000 کلومیٹر جنگ لڑنے آنا, اور وہ بھی ایک جھوٹے نبی سے جس نے اپنا اثر و رسوخ بنا لیا, اور اس وقت جنگ لڑنے آنا جبکہ سارا آدھا عرب جو تھا وہ
اسلام سے باہر جانے کے لیے تھی، یا تو جا چکا تھا یا تیار بیٹھا تھا، زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتنا فرم ڈیسیژن کہ میں اس فتنے کو ختم کر کے چھوڑوں گا. یعنی ورنہ چاہتے تو بولتے کہ بھئی ہم بھی اپنی اکانومی سنبھال لیتے ہیں، ہم بھی اپنی چیزیں سنبھال لیتے ہیں، ہم بھی اپنی بارے میں سوچتے ہیں. لیکن آپ رضی اللہ عنہ اتنے فرم تھے کہ ختم نبوت کے معاملے میں کہ آپ نے کہا کہ جب تک اس فتنے کے لیے کو ہم ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم بیٹھیں گے نہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ شاید ہی کائنات میں کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ہوتا جو نبوت کی ٹرانسفارمیشن کو خلافت کے اندر سنبھال سکتا، کیونکہ یہ کوئی بوجھ آسان نہیں تھا کہ آپ امت جو ہے وہی سے محروم ہو رہی ہے، وہی اب نہیں آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ میسیجنگ کا کانٹریکٹ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اب اتنی بڑے سیٹ کے اوپر کسی کو بٹھانا، اور وہ بھی ایک ایسا آسان نہیں ہے، وہ بھی آخری نبی، یعنی جس کے اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کی خلافت آپ کو مل رہی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہی کائنات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ہوتا جو کہ اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکتا اور اس بوجھ کو سنبھال سکتا. حالانکہ حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا یا امیر المومنین ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نہ بھیجیے. جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار تھا اور آپ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی وجہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تبدیل کر دوں، اور انہوں نے کہا کہ چاہے مدینے کے اندر جو ہے وہ ایک انسان، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، ایک انسان نہ بچے، کتے جو ہیں وہ لاشوں کی طرف آ رہے ہوں، لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹے. اور یہی اسی تھیم کو لے کر چل کر یہ معرکہ پیش آیا کہ جہاں پر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے انتہا سے زیادہ قربانیاں دیں. کہ پہلے فیز میں اگر آپ دیکھیں، پہلے واقعے کو دیکھیں تو بحر میمونہ کا واقعہ کہ جس کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے آئے تو قتال ہو گیا، اور بڑے بڑے جو کہ دین کو سیکھے ہوئے لوگ تھے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد کا دوسرا جو اصل جنگ تھی جس کے اندر حفاظ کرام کی اصل تو حفاظ کرام چلے گئے تھے اور بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ لکھنا چاہیے اور اس کو ترتیب دے دینا چاہیے. اور کیونکہ اب خدا نہ خواستہ اگر مستقل اسی طرح مار کے ہوئے تو قرآن کہیں ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اور حفاظ کرام کہیں نہ چلے جائے. تو یہ تھوڑی سی ایک تاریخ ہے. یہ یعنی بیس تھا اس علاقے میں، اس وجہ سے یہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، اس کا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر و رسوخ اس علاقے تک پہنچا ہوا تھا، کیونکہ قبر تو اس کی الخرج کے اندر ہی ہے، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا جو سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہوگا وہ وہی علاقہ ہوگا. جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس اسپیکٹ سے آپ کی جو کیپٹل ہوتا ہے وہ سب سے مڈل میں ہوتا ہے تاکہ وہ آخری وقت تک اس کی جو حفاظت ہو سکے. اور تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ پہلا مارکا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کا اثر و رسوخ بڑھ چکا تھا اور عرب کے قبائل اس کے ہاتھ پر بیع کر لی تھی، کیونکہ یہ اس کی شریعت بڑی آسان تھی، نکاح کے لیے ضرورت نہیں تھی، نمازیں پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہیں پڑھو. تو جو مادر پدر آزاد ایک جو جھوٹی آپ کہہ لیں کہ شیطان کی شریعت ہوتی ہے تو وہ شریعت تھی اس کی، تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اب ایک طرف زکوٰۃ دینی ہے، ایک طرف نماز پڑھنی ہے، ایک طرف صدقات دینے ہیں، ایک طرف اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. اس کو چھوڑ کے آپ نے جو کرنا ہے کرو، تو پھر کون جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ تو فوراً کے فوراً اس سے بری ذمہ ہوگا. اور یہ ہوا، اور صحابہ نے اس کے لیے پھر قربانیاں دی اور پورا علاقہ خنکیر کر دیا. یعنی اس جگہ پورا علاقہ پھر جو اسلام ایک دفعہ جب آ گیا اور واپس جب ایک دفعہ آ گیا تو اس کے بعد تو پھر ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا.